السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امان ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حلقہ نے 62 میں ضمنی الیکشن کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ ممکنہ طور پر ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ این اے 62 میں چودھری محمد ریاض کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد اگر انہیں ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو حلقہ این اے 62 میں ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اس خبر کے ساتھ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کے درمیان لفظی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس دن ریفرنس بھجوایا گیا اسی دن سے جو ہے سوشل میڈیا پر مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ آج آپ کو بڑی اپڈیٹ جو ہم دینے جا رہے ہیں مسلم لیگ کاف کے رہنما جو کہ حلقہ این اے 62 میں 2019 سے جو ہے وہ اس حلقہ میں جو ہے وہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حلقہ پی پی 32 سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے۔ ضمنی الیکشن میں چودھری موسیٰ الہی کی جانب سے ایک اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے بعد این اے 62 میں جو ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بری خبر جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چودھری موسیٰ الہی کا کہنا ہے کہ اگر این اے 62 میں ضمنی الیکشن ہوئے تو ہر روز رات کو خواب میں دوبارہ ایم این اے بننے والوں کا مقابلہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری وجاہت حسین کی قیادت میں خود کروں گا، یہ کہنا ہے چودھری موسیٰ الہی کا۔ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما اور ایم پی حلقہ پی پی 32 چودھری موسیٰ الہی نے حلقہ این اے 62 میں جاری ضمنی الیکشن کی بازگشت پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر این اے 62 میں ضمنی الیکشن ہوئے تو ہمارے وہ سیاسی حریف جن کو اپنی تاریخی شکست ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ بروقت خواب غفلت سے باہر آ جائیں۔ اگر ضمنی الیکشن ہوئے تو این اے 62 سے سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین اور سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین کی قیادت میں خود الیکشن لڑوں گا، اور اگر میرے اللہ کے گھر منظور ہوا تو ایک بڑی لیڈ کے ساتھ کامیاب بھی ہوں گے، اور کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کروں گا۔ سیاسی مخالفین کھلا میدان دے کر ہر روز رات کو دوبارہ ایم این اے بننے کے خواب دیکھ کر سوتے ہیں، وہ بروقت خواب سے جاگ جائیں اور حقیقی عوامی خدمت کو اپنائیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو سکے۔ جب سے مسلم لیگ کاف برسر اقتدار آئی ہے، این اے 62 میں ایک ایم پی اے ہونے کے باوجود چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں پورے این اے 62 میں ریکارڈ ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے چودھری موسیٰ الہی کا۔ وہ منصوبے جن کو ہمارے سیاسی حریف جب خود برسر اقتدار تھے تو پورے 10 سالوں میں ان منصوبوں کے صرف بڑے بڑے دعوے اور وعدے ہی جو ہے وہ کر سکے، لیکن چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں این اے 62 میں بھی ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جبکہ ضلع ویرات ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہو رہا ہے۔ نون لیگ سے مسلم لیگ کاف کے اتحاد کی وجہ سے اگر قائدین نے مجھے اجازت نہ دی تو میری اہلیہ این اے 62 سے چودھری شجاعت حسین اور چودھری وجاہت حسین کی قیادت میں بطور ایم این اے الیکشن لڑیں گی۔ این اے 62 میں موجود اپنے سیاسی حریف کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، اس اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سیاسی طور پر خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئندہ ممکنہ ضمنی الیکشن میں، اور چودھری عابد رضا گوکھلا کے لیے ٹف ٹائم جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بارہا یہ اس بات کو کلیم کر چکے ہیں کہ وہ ضلع گجرات میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی ہے، حالانکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور وفاق میں بھی ان کے جماعت کے ہی وزیر اعظم ہیں، اور اس کے باوجود چودھری عابد رضا گوکھلا جو ہم اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں ضلع ویرات کی حد تک۔ تو ناظرین، اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو چودھری موسیٰ الہی جو ہیں وہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں چودھری عابد رضا گوکھلا کو۔ اگر چودھری الیاس جو ہیں انہیں دوبارہ اگر ٹکٹ دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یا ان کی جگہ کوئی اور امیدوار بھی سامنے آ جاتا ہے، چونکہ پی ٹی آئی بھی اس میدان کو خالی نہیں چھوڑے گی ممکنہ طور پر، تو اگر یہ تین میں جو میدان میں آتے ہیں امیدوار چودھری عابد رضا گوکھلا، اور جنہوں نے تقریباً یہ جو فروری سے لے کر ابھی تک جو ہے تقریباً 8 ماہ جو ہے انہوں نے
भरपूर तनकीद की चौधरी मोहम्मद रियाज पर। और अब ये सूरत हाल है कि चौधरी मूसा इलाही जो है एक बार फिर मैदान में आ चुके हैं, और वो किसी सूरत भी वो इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे कि वो NA-62 को खाली जो है वो छोड़ेंगे। 2019-20 से वो इस हल्का में कैंपेन जारी रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा क्या जो है वो लाएअमल इख्तियार किया जाता है चौधरी आबिद रज़ा कुतला की जानिब से और चौधरी मूसा इलाही की जानिब से, क्योंकि वफाक में और पंजाब में जो है दोनों जमातों का इत्तेहाद है। तो देखते हैं कि ये दिलचस्प सूरत हाल का रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में। अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।